مومن مسلمان کا رکھا ہوا معیاری روزہ وہ ہے، اور قبولیت کے اعلیٰ مقام پر پہنچا وہ روزہ ہے جو آدمی اس روزے میں روزے کا ادب کا لحاظ کرتا ہے۔ اور روزے کا ادب کیا ہے؟ اس کے متعلق فقہا فرماتے ہیں روزے کی حالت میں اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو، بد نظری سے بچ جاؤ، آنکھوں کے ساتھ گناہ مت کرو۔ کتنے بہت زیادہ آنکھوں کے ساتھ گناہ ہم کرتے ہیں، بد نظری پر کتنے بیانات ہو گئے ہیں۔ النظر سہم من سہام ابلیس مسموم من ترکہا مخافتی ابدلتہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس نے بد نظری میری رضا کے لیے چھوڑ دیے، غلط چیز کو دیکھنا چھوڑ دیا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس شخص کو ایسا ایمان دوں گا جس کی حلاوت اور مٹھاس کو اپنے دل میں محسوس کرے گا۔ یہ ایک عجیب احساس ہے۔ زبان کی حفاظت کرو، غیبت مت کرو، چغلی مت کرو، آبرو ریزی مت کرو۔ یہ ساری چیزیں ایمان لیوا چیزیں ہیں۔ آپ اس مجلس میں مت جاؤ جس میں آپ سمجھ رہے ہیں یار غیبت ہو جائے گی، چھوڑو پرے، لڑائی ہو جائے گی، ماں چھوڑو پرے، یہ ویسے بس اس سے تو بہتر ہے تھوڑا سا ذکر کرو، یا اس سے بہتر ہے کچھ بھی نہ کرو، سو جاؤ۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے زبان کی حفاظت ہو، کان کی حفاظت ہو، ایسی چیز مت سنو جس سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور غیظ و غضب جوش میں آتا ہے۔ الغناء ينبت النفاق کما ينبت الماء الزرع، حدیث میں ہے نا کہ یہ گانا بجانا یہ دل میں نفاق پیدا کرتا ہے، منافقت پیدا کرتا ہے۔ اور کس طریقے سے منافقت پیدا کرتا ہے؟ جیسے پانی زمین کو پہنچتا ہے تو سبزہ اگاتا ہے، اسی طریقے کے ساتھ گانا بجانا سننے والے کے دل دماغ میں منافقت پیدا ہوتی ہے۔ اور اسی طرح باقی اعضاء بدن کی حفاظت ہو، اپنے ہاتھوں کی حفاظت کرو، اپنے پاؤں کی حفاظت کرو، اپنے پیٹ کی حفاظت کرو، حرام چیز کے ساتھ افطار نہ کرنا ہے۔ اور ایک ادب یہ ہے کہ اپنی عبادت پر نظر کرنا اور روتے رہنا، یا اللہ پتہ نہیں کہ قبول ہوئی یا نہیں، یا اللہ بہت کمزور، دن بھر روزہ رکھا ہے، نہ کھایا ہے نہ پیا ہے، بھوکا رہا ہوں، بہت مشقت اٹھا لے، یا اللہ پتہ نہیں قبول ہوا یا نہیں، بہت کمزور، رونا چاہیے۔ یا اللہ میں نے بہت عبادت کر لی ہے، تراویح پڑھ لی ہے، تہجد پتہ نہیں قبول ہوئی نہیں قبول ہوئی، ڈر لگنا چاہیے۔ قبول کرنے والی ذات تو وہ ہے، دنیا میں کسی کے پاس کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ اس کا عمل قبول ہوا یا نہیں۔ یہ تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائیں گے تمہاری کیا چیز قبول ہوئی کیا نہیں ہوئی۔ اسی وجہ سے ہر وقت ڈرنا چاہیے اپنے نیک عمل پر کہ یا اللہ میں بہت کمزور ہوں، بس ویسے اپنے فضل سے قبول کر دے۔ اسی فکر میں روزہ رکھا ہو، ایسے نہ ہو کہ کوئی ایسی کوئی حرکت ہو جائے، کوئی عمل نہ ہو جائے جس سے میرا یہ کھانا پینا چھوڑ دینا بیکار نہ ہو جائے۔